अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून जो इस वक्त मोमना की सास का रोल प्ले कर रही हैं और ना सिर्फ अपनी मतलब कि मोमना चहेती को उन्होंने घर से आउट किया, किक किया और उसके बाद फिर उनको वो मक्खन मलाइयाँ भी लगा रही हैं और उनको उनकी चीज़ें जो उन्होंने सँभाल के रखी हुई थी वो उनके हैंड ओवर कर रही हैं और बड़ी माँ होने का सबूत एक बार फिर उन्होंने दिया। इस पे बात करेंगे। और जी बात जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा बिलाल वाली में कि घर खाली करवाने का रीज़न सिर्फ ये नहीं था कि बिलाल और समीना आ रहे हैं। इसके पीछे एक और भी स्टोरी है, वो स्टोरी भी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ ही बात करेंगे कि आयशा खातून के कपड़े जो हैं वो छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है? और कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आयशा को कंट्रोल कर ले। यहाँ तक कि बिलाल में भी हिम्मत नहीं है सीनियर बुज़ुर्ग खातून को कंट्रोल करने की। तो आज थोड़ा-सा हम कोशिश करेंगे आयशा साहिबा को खौफ़ खुदा दिलाने की। हो सकता है मेरी बात उनके दिल को लग जाए। तो हमारा तो काम है कि हम थोड़ा-सा उसको ये चीज़ समझाएँ, बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी। तो करते हैं इस पे बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो मोमना की जो सासू एक ये जो है ना आयशा खातून, सीनियर बुज़ुर्ग खातून, ये कहती है मैं 5 बच्चों की माँ हूँ। तुम 5 बच्चों की माँ नहीं हो, तुम 7 बच्चों की माँ हो। साथ में तुम समीना की भी माँ हो, साथ में तुम मोमना की भी माँ हो। ठीक है, सासू माँ। तो कल मैंने जो इसको लक़ब दिए थे ना, ये अमना पीरनी की बहन बहन प्लस अमना पीरनी की बहन प्लस कोकाफ के जिन फसादी उमैर की ये सोतन है, ठीक है? और जी मोमना की सिर्फ़ ये नंद नहीं है और समीना की, ये समीना और मोमना की सास भी है। सही है जी। और साथ ये 5 बहन भाइयों की सिर्फ़ बहन नहीं है, उनकी माँ भी है। तो इसके बड़े रूप हैं। इसका जो मिज़ाज है ना वो ऐसा है कि ये चाहती है कि हर कोई मेरे इशारों पे चले। मतलब कि ये चाहती है मैं हर एक को लीड करूँ, हर एक को मेरा मोहताज हो, सब मेरे पास आएँ अपने मसले लेके, सबके मसले मैं सुनूँ और फिर सबके मसलों का हल मैं निकालूँ। इसको इस चीज़ से राहत मिलती है, सुकून मिलता है। तो अभी भी वक़्त है कि अगर तुम चाहती हो कि इस तरह की लाइफ़ गुज़ारना तो अपनी शादी कर लो, ठीक है? अपने शौहर पे अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना और उसको अपने इशारों पे चलाना, क्योंकि बीबी अनकरीब थोड़े ही अरसे के बाद तुम्हारी किसी ने भी नहीं सुननी, ठीक है? तुम्हारी किसी ने भी नहीं सुननी। और ये जो तुम्हारे अंदर गुरूर है ना और तकब्बुर है कि मैं अच्छा कपड़ा पसंद करती हूँ, अच्छी शॉपिंग करती हूँ, मेरी बहन आमना पीरनी जो है वो मेरे बगैर शॉपिंग नहीं कर सकती, और उस मैं उस पे हैरान हूँ कि वो अपने शौहर की पसंद को तरजीह नहीं दे रही और अपनी बहन की पसंद को तरजीह दे रही है। बड़ी ही मुझे हैरानगी होती है। अगर तुमने अपनी बहन को लेके जाना होता है तो फिर शौहर को क्यों साथ पल्लू के साथ बांध के ले जाती हो? अब मैं किसको कहूँ कि कबाब में हड्डी होता है। आमना पीरनी और उमैर के दरमियान आयशा खातून का कबाब में हड्डी का रोल प्ले करती है, या आमना पीरनी और आयशा के दरमियान उमैर फसादी साहब कबाब में हड्डी का रोल प्ले करते हैं, ये आपने बताना है। तो दो तलवारें एक म्यान में तो रह नहीं सकती। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और उस पर व्यूज़ लाने के लिए आमना पीरनी ये जानबूझ के करती है, साथ में इसको भी ले जाती है और अपने शोहर को भी ले जाती है, और शोहर इसका मुसलसल अपनी सौतन नुमा साली जो है उसको तंग करता रहता है और उसको नीचा दिखाता रहता है और उसको बार-बार ये कहता है शादी कर लो, क्योंकि वो उससे तंग है। जब ज़ाहिर बात है आप किसी के घर में अपना ज़्यादा इंटरफेरेंस करोगी, उनके घरेलू मामलात में दखल अंदाज़ी करोगी, तो तुम्हें वो इसी तरह ही कहेगा ना, फिर तुम्हारी इज़्ज़त तो नहीं करेगा। अभी मुझे याद है इसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसने कहा था कि मैं अगर होती किसी से कमिटमेंट करती तो मैं रिश्ते निभाती और अपनी कमिटमेंट को पर पूरा उतरती। ये आमना के घर में ये वीडियो बनी थी और उस दिन जब उस वीडियो में आयत जब जा रही थी ट्यूशन, तो इसने अपने जीजू को सुनाने के लिए, ठीक है, कहा था कि आयत अच्छे पढ़ना, बहुत अच्छा पढ़ना, अपनी माँ का नाम रोशन करना। क्योंकि इसने उसको ये टोंट मारा था कि मेरी बहन की कमाइयों पे मेरे जो हैं भांजे भांजियाँ पढ़ रहे हैं और मेरे बहन की कमाइयों पे ही सारा टब्बर पल रहा है, तो ये इसको नीचा, एक दूसरे को ये नीचा दिखाते रहते हैं, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अभी कुछ दिन पहले ही पीरनी साहिबा जब प्रमोशन वीडियो बनाने के लिए एक शॉप पे गई थी, कपड़े दिखाए थे इन्होंने, तो वहाँ पर भी फसादी साहब जो हैं इनकी जीजू जी ने कहा था कि तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारी शादी का सारा खर्चा उठाऊँगा। तो भैया जी पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि कौन कहाँ से आप खर्चा उठाएँगे हैं?
جو کچھ بنایا ہے آپ نے وہ تو آپ کی زنانی کی ہی بدولت ہے، اور آپ کی جتنی بھی پراپرٹی ہے، جو بھی آپ کا برننگ کا کوئی ذریعہ ہے، کرائے ورائے آپ کے پلازے سے آتے ہیں، تو وہ تو آپ کی زنانی کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے، آمنہ پیرنی کی وجہ سے۔ آپ کا اپنا ہے کیا ہے؟ آپ تو آسٹریلیا میں سروائیو نہیں کر سکے، میں نے سنا ہے کہ وہاں سے آپ کو چھتر پولے کر کے وہاں سے نکالا گیا تھا۔ کچھ ایسی بھی باتیں جو ہیں وہ کامنٹس باکس میں گردش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور جی یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آج تک اس نے اپنی بیوی کی ویڈیو کے اندر ہیلپ نہیں کی، اور اس نے اپنی بیوی کو ایک کہتے ہیں نا کمانے والی مشین بنا رکھا ہے، اور وہ اکیلی ویڈیوز شوٹ کرتی ہے، 2 3 چینل، انسٹاگرام الگ ہے جی۔ اس کے بعد یہ جو چھت کے اوپر ایک نیا اس نے اپنی بیوی کو آئیڈیا دے کے بڑے بڑے برتنوں میں پکانے کا بولا ہے، تو وہاں پہ کسی نے بلال کی تعریف کی تھی کہ بلال جو ہے وہ بہن کا احساس کرتا تھا، لیکن یہ جو بے شرم انسان ہے یہ اپنی بیوی کا ذرا بھی احساس نہیں کرتا، کہیں پر اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دیتا، اور صرف اس کو ہوتا ہے کہ بس میری بیوی کما کما کے میرے کھیسے بھرتی رہے۔ تو ہاں جی ظاہری بات ہے، اب اچھا داماد جو ڈھونڈا ہے آنٹی جی نے ہے تو اب نبھانا تو پڑے گا نا، اب جان تو نہیں چھوٹ سکتی۔ ایک اکلوتا تو داماد ہے ہیں، اور اس داماد کو بھی اگر کوئی کچھ کہیں گے اور خود اللہ نہ کرے وہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پہلے 2 بیٹیاں جو ہیں آنٹی کے پاس بیٹھی ہیں، یہ تھوڑا غم ہے آنٹی جی کو کہ اب تیسری کا بھی وہ کہیں کہ بھئی نہیں جی ہمارا داماد لالچی ہے، نہیں نہیں وہ نہیں کہیں گے، بالکل بھی نہیں کہیں گے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں، اور جی اب آ جاتے ہیں مومنہ میسنی کے اوپر اتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں، اور نند کم ساس زیادہ لگ رہی تھی، اور اس کو بلا رہی تھی، آؤ 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 مومنہ، آؤ 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 تمہارے برتن تمہارے ہینڈ اوور کروں، یہ دیکھو تمہارے پتیلے یہ میں نے سنبھال کے رکھ لیے تھے کہ جب تم، کیونکہ میں بڑی سمجھدار ہوں اور میں آگے کا سوچتی ہوں، اور تم لوگوں کی سوچ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی جہاں پہ میری ہوتی ہے، تم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو، اور اماں بھی حیران ہو، اچھا تم اتنی سیانی ہو۔ تو آنٹی جی کو میں نے جیسے کہا نا، ان کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے کھانا پینا، اور یہ جو اتنی آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہائی آنٹی بیچاری سے کوکنگ کرواتی ہیں، جس کو زبان کا چسکا ہوتا ہے نا وہ پکا لیتا ہے، تو اسی لیے آنٹی جی ٹائم سے بنا لیتی ہیں کیونکہ انہیں بھوک لگتی ہے اور انہوں نے کھانا ہوتا ہے۔ تو جی وہ ہائی میری پتری اتنی سیاਣੀ ہے، سارے برتن سنبھال کے رکھ لیے بھابھی کے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جو ہے نا پتہ تھا کہ ایک دن مومنہ الگ ہوگی اور مومنہ کو ان برتنوں کی ضرورت پڑے گی، تو میں تو سارا سوچ کے رکھتی ہوں، تو ظاہری بات ہے تمہیں پتہ تھا نا کہ تم نے ایک دن اس کو اس گھر سے نکالنا ہے، تو اسی لیے تم نے برتن سنبھال کے رکھے تھے نا کہ پھر آگے جائے گی تو بیچاری کو نہ لینے پڑے۔ پھر جی اس کی خوشامدیں ہو رہی ہیں، تو یہ سارا ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس نے گھر بلال کے آنے کی وجہ سے صرف خالی نہیں کروایا کہ بلال آ رہا ہے اس لیے یہ گھر خالی ہو رہا ہے۔ اب آپ نے بات میری غور سے سننی ہے، شاید کسی کا بھی اس طرف دھیان نہ گیا ہو کہ عائشہ کیوں زور دے رہی ہے مومنہ اور علی کو گھر سے جانے کا، حالانکہ بلال نے تو اپنا وہ کہہ دیا تھا نا کہ چلیں ٹھیک ہے اگر وہ نہیں شفٹ ہونا چاہتے تو میں نہیں آتا، پھر میں اپنی جو چھٹیاں یہیں پہ گزار لیتا ہوں، کیونکہ مومنہ پریگننٹ ہے اور اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ گھر سے نہیں جانا چاہتے۔ تو جب 1 2 ویڈیو اس طرح کی انہوں نے بنائی تو اس نے پھر یہی کہا کہ میں اب نہیں آؤں گا، لیکن جی عائشہ کیونکہ ضدی خاتون ہے اور اس نے اپنے منہ سے یہ بات نکال دی تھی کہ نہیں اب تم لوگوں کو جانا ہے، تو اس نے پھر ان کو نکال کے ہی دم لیا۔ اب اچھی اس لیے بن رہی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے تعلقات خراب تو نہیں نہ کرنے، تعلقات خراب ویسے بھی خونی رشتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی مرضی ناراضگی ہو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ معاملات بندہ بھول بھال جاتا ہے، خونی رشتے ہیں نا، لیکن دل کے اندر باتیں جو ہے نا وہ رکھتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ بھول بھی جاتے ہیں، لیکن منافق لوگ جو ہے نا وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ فلاں بندے نے ہمیں کیا کیا جو ہے نا اذیت دی ہے۔ تو مومنہ میسنی بھولنے والی نہیں ہے عائشہ محترمہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ جو مکھن ملائیاں لگا رہی تھیں وہ مومنہ میسنی بھول جائے گی؟ نانا بی بی نا، اب وہ پہلے والا پیار نہیں رہے گا۔ تو 1 سال تم لوگوں نے ایک دوسرے کی خوش آمدیں کی نا، اب وہ نہیں ہو سکتا اب کہ تم پھر پہلے جیسی ہو جاؤ۔ تو جی جناب علی یہ گھر اس لیے بھی خالی کروا لیا گیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اوپر والا پورشن تو بلال نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، اور نیچے جو ہیں وہ 2 بیڈ روم ہیں، جو ایک مومنہ کے پاس ہے اور ایک جو ہے وہ انٹی کے پاس، اور تینوں ماں بیٹیاں ایک ہی بیڈ روم میں بیچاریوں نے پورا کتنے سالوں سے یہ رہ رہی ہیں، جب سے اس گھر میں یہ شفٹ ہوئے ہیں تو ایک ہی روم ہے نا ان کے پاس، اور پہلے جب بلال ہوتا تھا تو اس ٹائم بھی یہ تنگ ہی تھے، تب کون سا یہ اتنے وہ خوش تھے۔ تو بلال جب جا رہا تھا اس ٹائم علی نے گھر لیا تھا، علی نے گھر جب لیا تھا، علی شفٹ ہو جاتا تو یہ تھوڑی ماں بیٹیاں جو ہے نا ریلیکس ہو جاتی ہیں کہ 2 روم ان کو مل جاتے، لیکن اس ٹائم بلال نے اور انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا تھا پورے ٹبر نے کہ علی کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں، ان کو نہیں بھیجتے، یہ پوری فیملی کا فیصلہ تھا، بلال نے خود بتایا اپنی ویڈیو میں کہ میں نے نہیں بولا تھا، ان ماں بیٹیوں نے بولا تھا، ان کو اس ٹائم شاید لگا ہو کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا نا، پہلے کبھی اکیلی رہی نہیں تھی، تو انہوں نے مومنہ علی کو روک لیا، لیکن جب مومنہ علی 1.5 سال ان کے ساتھ رہے
تو یہ خود اپنے کام کر کر کے اتنی تیز ہو گئی، اتنی چلاک ہو گئی کہ اب ان کو کسی کی بھی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ محترمہ کہتی ہے میں ہر کام خود کر سکتی ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے۔ ہاں پیسوں سے سارے کام ہو جاتے ہیں، ساری سروسز اب آپ نے کوئی بھی سروس لینی ہے آپ کو گھر میں دروازے پہ ملتی ہے، پلمبر ہیں، کوئی بھی الیکٹریشین ہے، کچھ بھی کام ہو آپ کا، آپ آن لائن بھی آج کل سارے کمپنیز بن چکی ہیں، آپ بندہ بلا لیتے ہیں۔ تو کام تو آنٹی جی نے انہوں نے خود ہی کیے ہیں، کون سا یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے کہ کہیں پر بھی علی اور مومنہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اب ان کو پتہ ہے کہ ہم اکیلے ایزیلی سروائیو کر سکتے ہیں اور ان کو 2 روم چاہیے، اور علی اور مومنہ اب ان کو نہیں چاہیے کیونکہ یہ کھلا ڈولا رہنا چاہتی ہیں۔ بار بار اس نے کہا ہے کہ میں بڑے گھر میں کھلا ڈولا رہنا چاہتی ہوں۔ اب بلال آئے گا، وہ جو بھی اس نے یہاں پہ وقت گزارنا ہے 6 مہینے 5 مہینے 4 مہینے یا اس سے زیادہ، تو اس کے بعد یہ آزاد ہو جائیں گی، وہ چلے جائیں گے اور دونوں پورا گھر جو ہے وہ عائشہ محترمہ وہاں پہ راج کریں گی، کھلا رہیں گی، 2 بیڈ روم ہوں گے، ماں بیٹیاں بڑی آزادی کے ساتھ گزاریں گی اپنی لائف۔ اور ویسے بھی اب جتنی یہ آزاد ہو چکی ہے آپ کے سامنے ہی ہے، اس کے کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، کپڑے جو ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جی عائشہ کو اب کیا ضرورت ہے علی کی، مومنہ کی اور کسی کی بھی، تو اس لیے مومنہ کی چھٹی ہو گئی اور اب سمینہ کو چند مہینے برداشت سوکھا کر لے گی اور اس کے بعد موج مستی، آزادی ہی آزادی۔ تو کیسا رہا عائشہ کا پروگرام یہ ہے جی وجہ، صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ بلال آ رہا ہے اس لیے گھر خالی ہو رہا ہے۔ چلیے جی اب آپ کو بات سمجھ، کیونکہ بھائی یہ اب علی کی روک ٹوک بھی نہیں سہنا چاہتی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔